بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر القدوری کا سبق نمبر 39 اور باب صلاۃ المسافر چل رہا ہے، اور آج ہم سفر میں نماز کے کچھ متفرق مسائل کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس میں سر فہرست امامت ہے کہ مسافر اگر مقیم امام کی اقتداء کر لے یا مقیم مسافر امام کی اقتداء کر لے تو اس کے کیا احکامات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، وطن کی اقسام، کہ انسان جو دنیا میں وقت گزارتا ہے تو جن جن جگہوں پر گزارتا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کا وطن کہتے ہیں، تو اس کی کچھ اقسام ہوں گی، اسی کے تحت پھر یہ سفر کے احکامات بھی اس پر لاگو ہوں گے، تو وہ ہم تفصیل سے بات کریں گے ان پر۔ جمع بین الصلاتین، کہ دو نمازوں کو جمع کرنا، اس کی کون سی صورت درست ہے اور کون سی صورت درست نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق ان چند باتوں کے اوپر گھومے گا۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور پھر اس کی انشاءاللہ روشنی کے اندر ہم ان مسائل کے بارے میں تفصیل بیان کریں گے۔ عبارت ہے آج یہاں سے: وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ 15 يَوْمًا وَإِنَّمَا يَقُولُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُ حَتَّى بَقِيَ عَلَى ذَلِكَ سِنِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوَوُا الْإِقَامَةَ 15 يَوْمًا لم يتم الصلاة وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه وإذا صلى المسافر بالمقيمين صلى ركعتين وسلم ثم أتم المقيمون صلاتهم ويستحب له إذا سلم أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة والجمع بين الصلاتين للمسافر يجوز فعلا ولا يجوز وقتا وتجوز الصلاة في سفينة قاعدا على كل حال عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا تجوز إلا بعذر ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر 4 والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء۔ یہاں پر یہ باب مکمل ہو رہا ہے، باب صلاۃ المسافر کا، تو انشاءاللہ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے سبق کے آخر میں آپ نے یہ سنا تھا کہ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ الْمُسَافِرِ، کہ جب وہ سفر کی ابتدا کر لے گا اپنے محلے کی، اپنے شہر کے آخری مکان سے یا آخری جو بستی ہے وہاں سے، بستی کے آخری مکان سے آگے نکل جائے گا تو اس کا سفر شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کسی ایسی جگہ پر چلا جائے کہ وہ وہاں پہ جا کر نیت کر لے اقامت کی، فی بلدتن 15 یومن 15 دن کی۔ تو یہاں پہ دیکھیں کچھ شرائط تھیں۔ ایک شرائط یہ تھی کہ ینویہ نیت کرے، اقامت کی یعنی کہیں پہ ٹھہرنے کی، فی بلدتن جگہ بھی ایسی ہو کہ وہ اس کی اہلیت رکھتی ہو، 15 یومن مدت کتنی ہو۔ تو یہ دیکھیں کچھ شرائط تھیں، اور یہ شرائط انسان کے مقیم ہونے کے لیے یہ ضروری تھیں۔ تو ان شرائط کو ہم نے ایک جگہ پہ مائنڈ میپ کے اندر جمع کیے، ان کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلے عبارت کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ہیں اقامت کی شرائط، کہ جب انسان مقیم بنتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے، تب جا کر وہ مقیم ہوگا۔ کہ سفر تو شروع کر دیا ہے، اب وہ مسلسل سفر میں ہی ہوگا، الا یہ کہ وہ یہ والی 5 شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ اس کا سفر ختم ہو جائے گا اور وہ مقیم ہوگا وہاں پر۔ ایک تو یہ کہ ترک سفر کو ترک کر دے، بار بار اگر وہ مسلسل سفر کے اندر ہے، ایک جگہ ٹھہرا پھر آگے سفر ہے، پھر ٹھہرا پھر سفر ہے، تو وہ مسافر ہی رہے گا۔ نمبر 2، مدت بیان ہونی چاہیے کہ 15 دن، کم از کم 15 دن کی وہ نیت کرے ایک جگہ پہ ٹھہرنے کی، اگر اس سے کم کرے گا تو وہ مسافر ہی رہے گا، 14 دن 13 دن۔
نمبر 3 صلاحیت الموضع، یعنی وہ جس جگہ پہ نیت کر رہا ہے 15 دن ٹھہرنے کی تو اس جگہ کے اندر صلاحیت بھی ہو، میدان جنگ نہ ہو، جنگل نہ ہو جہاں پہ انسان ٹھہر نہ سکتا ہو، ایسی جگہ نہ ہو۔ نمبر 4 اتخاذ المکان، یعنی اس جگہ کے اندر اس نے اپنی وہ جگہ بنا دی اور وہاں پہ اس نے خیمہ لگا دیا اور مستقل وہاں پہ ایک سکونت اختیار اس نے کر لی، تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہاں پہ یہ مقیم ہو گیا ہے اور 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت اس نے یعنی مضبوطی کے ساتھ اپنی جگہ وہاں پہ بنا لی۔ اور نمبر 5 الاستقلال بالرأی، یعنی وہ رائے اس کے اوپر کسی اور کی رائے سوار نہیں ہے، یعنی وہ کسی کا تابع نہیں ہے، مطلب غلام نہیں ہے، اور یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ بیوی ہو یا وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو رائے ہوتی ہے وہ اگر اس کے ساتھ اس کا شوہر ہے تو وہی رائے جو ہوتی ہے وہی اسی کی رائے ہوتی ہے، یعنی وہ مسافر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ بیوی بچے بھی مسافر ہوں گے تابع بن کر، اگر وہ مقیم ہے تو پھر اس کے ساتھ بیوی بچے بھی اس کے تابع بن کر وہ مقیم ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یا اس طریقے سے جو لشکر کے اندر فوجی ہے یا مجاہد ہے وہ بھی اسی طریقے سے وہ تابع ہوتا ہے اپنے امیر کی اطاعت کا، تو امیر کا جو فیصلہ ہوگا اسی کے مطابق اس کے سفر کے بھی احکامات ہوں گے۔ تو یہ 5 شرائط ہیں، ان کے ساتھ انسان مقیم ہو جاتا ہے۔ تو ان 5 کے ساتھ جب وہ مقیم ہو گیا تو یہاں سے آگے دیکھیں کہ ومن دخل، آج کی جو عبارت ہے ومن دخل بلدن، یہ پہلی شرط سے احتراز ہے۔ پہلی شرط کیا تھی کہ وہ نیت کر لے، اقامت کی نیت کر لے، لہٰذا اگر اقامت کی نیت وہ نہیں کرتا، ومن دخل بلدن، شہر میں داخل ہوا، ولم ینوی، اور نیت نہیں کی، ان یقیم فیہ 15 یوما، کہ وہ 15 دن کی نیت سے یہاں ٹھہرے گا، یہ نیت نہیں ہے، بس جا کر وہاں پہ بیٹھا اور یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ابھی واپس چلا جاؤں گا، یا یہ ارادہ ہے کہ 2 دن کے بعد میں نے یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، جانا ہے، یا کل جا رہا ہوں، آج جا رہا ہوں، کل جا رہا ہوں، آج جا رہا ہوں، ابھی کام ہو گیا تو چلا جاؤں گا، ابھی نہیں ہوا تو پھر 2 دن ٹھہر جاؤں گا۔ 15 دن کی نیت بہر حال اس کی نہیں ہوتی، آج کل کرتے کرتے اس کے مہینوں لگ گئے یا حتیٰ کہ سالوں لگ گئے، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہ مقیم ہی، وہ وہاں پہ مسافر ہی رہے گا، وہ مقیم نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَقُولُ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ غدن اخرج، کل جاؤں گا، اور بعد غدن اخرج، یہ پرسوں جاؤں گا، حتیٰ بقی علی ذلک سنین، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر سالوں سال وہاں پہ رہے۔ تو فرمایا کہ صلی رکعتین، وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ ہمارے پاس ایک اس کے بارے میں قول موجود ہے، اثر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق آذربائیجان کے اندر 6 مہینے تک رہے، اور اس طریقے سے آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں تو وہاں پہ قصر کرتے رہے۔ امام بیہقی نے اس کو اسناد صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نیشابور کے اندر وہ 6 مہینے تک رہے اور قصر کرتے رہے، اور اس طریقے سے جماعت صحابہ کرام کی کئی جماعتوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو یہ ہو جائے گا کہ نیت اگر نہیں کی تو یہ اس پہلی شرط سے احتراز ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي، تو یہ ہے جی جو دوسری شرط ہم نے لگائی تھی، فی بلدتن، کہ کسی جگہ پر جا کر وہ اگر وہ اقامت کی نیت کرتے تو وہ جگہ بھی ایسی ہو کہ وہ وہاں پہ اس کی صلاحیت بھی رکھتی ہو کہ وہاں پہ اقامت کی جا سکتی ہو۔ تو بلدتن سے احتراز ہے کہ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ، اگر لشکر داخل ہوا فی ارض الحرب، میدان جنگ کے اندر، دار الحرب کے اندر، تو فرمایا کہ فَنَوَوْا الْإِقَامَةَ، انہوں نے وہاں پہ اقامت یعنی ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، 15 یوما، 15 دن وہاں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کر لی ہے۔ فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی، اگر وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ لم یتم الصلاۃ، وہاں پہ نماز کو مکمل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ وہاں پہ اگرچہ ان کو شان و شوکت بھی ہو، شکست بھی انہوں نے کفار کو دے دی ہے، لیکن اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ پھر مغلوب ہو جائیں اور پھر یہاں سے 2 دن کے بعد کچھ کرنا پڑے، 3 دن کے بعد کچھ کرنا پڑے، کیونکہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ یہاں پہ مقیم رہا جا سکے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، یہاں سے آگے کہ اقتداء المسافر للمقیم اور اقتداء المقیم للمسافر، کہ مسافر امام ہو، مقیم مقتدی ہو، یا مقیم امام ہو اور مسافر مقتدی ہو۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مسافر ہے وہ مقیم وہ مقتدی بن رہا ہے اور وہ امامت جو اس کی کروا رہا ہے وہ ہے مقیم۔ فرمایا کہ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ، مسافر داخل ہو جائے فی صلاۃ المقیمی،
مقیم امام کی نماز میں وہ شامل ہو رہا ہے، امام مقیم ہے تو وہ ظاہر 4 رکعت پڑھے گا۔ فرماتے ہیں کہ مع بقاء الوقتی، یہ شرط ضروری ہے کہ وقت ابھی تک نماز کے اندر باقی تھا اور یہ جا کر اس کے اندر داخل ہو گیا، اتم الصلاۃ، تو یہ بھی اس کے ساتھ نماز کو 4 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ وقت کے اندر اصول یہ ہے کہ مقتدی جو مسافر ہے اس کی نماز تبدیل ہو جائے گی امام کے تابع ہونے کی وجہ سے۔ وَإِن دَخَلَ، اور اگر امام کے ساتھ وہ داخل ہوا، معاہو امام کے ساتھ، فی فائتۃ، فوت شدہ نماز میں، امام فوت شدہ نماز پڑھ رہا تھا اپنی، یہ جا کر اس کے ساتھ داخل ہو گیا، یا یہ ہے کہ امام وقت نکل گیا تھا فجر کے اندر یا عصر کے اندر، اور اس کے بعد جا کر یہ امام کے ساتھ مل گیا، تو چونکہ امام کی نماز خود فوت ہو گئی ہے تو لہٰذا یہ فوت شدہ امام جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، فوت شدہ نماز پڑھ رہا ہے امام، تو اس صورت کے اندر جو پیچھے مسافر مقیم ہوگا، مسافر مقتدی ہوگا، اس کی نماز چینج نہیں ہوگی، اس کا فرض چینج نہیں ہوگا، وہ 2 ہی رہے گا۔ فرمایا لم تجز صلاتہ خلفہ، تو اس صورت میں اس مسافر جو مقتدی ہے اس کی نماز جائز نہیں ہے اس مقیم امام کے پیچھے۔ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ، اس کا برعکس اگر مسافر امام بن گیا اور وہ مقیم مقتدیوں کو نماز پڑھا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسافر نے تو 2 رکعت پڑھنی ہے۔ فرمایا صلی رکعتین وسلم، 2 رکعت نماز پڑھے گا اور وسلم، اور سلام پھیر دے گا، ظاہر ہے کہ پچھلوں کی تو ابھی تک 2 رکعتیں باقی ہیں۔ فرمایا کہ ثم اتم المقیمون، پھر جو پیچھے مقیم مقتدی تھے وہ پورا کریں گے صلاتہم، اپنی نماز کو۔ اور یہاں پہ فرمایا کہ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، ضروری تو نہیں ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ اذا سلم، کس کے لیے؟ لہو، امام، مسافر امام کے لیے، اذا سلم، اگر وہ جب وہ سلام پھیر دے، کیا ہے مستحب؟ ان یقول لہم، کہ وہ ان کو یہ کہے اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کرو، فإنا قوم سفر، ہم ایسی قوم ہیں جو کہ مسافر ہیں، جیسے کہ عدل جمع ہے، راکب رکب اس کی جمع ہے، تو اس طریقے سے سفر بھی یہ ایک جمع ہے سافر کی، کہ ہم مسافر ہیں، آپ جو ہے اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ سے پہلے، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے ہی بتا دیں کہ ہم مسافر ہیں، ہم 2 رکعت پڑھیں گے، آپ نے کھڑے ہو کر پھر اپنی 2 رکعت بغیر قرات کے، چونکہ وہ لاحق کے حکم ہیں تو لاحق کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر قرات کے وہ کھڑے ہوگا اور بس تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہوگا، اس کے بعد پھر آگے اپنا رکوع اور سجدہ کرے گا اور اپنی اس طریقے سے 2 رکعتیں وہ پڑھ رہے ہوں گے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ، اس کے ضمن میں ایک یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر مسافر جو ہے وہ اپنے شہر کے اندر داخل ہو گیا، اتم الصلاۃ، وہ پھر وہاں پہ نماز مکمل کرے گا، کیونکہ شہر ہوتا ہی موضع اقامت ہے اس کا، تو لہٰذا وہاں پہ نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ داخل ہوتے ہی فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ، اس میں اقامت کی نیت نہ بھی کرے پھر بھی اتم الصلاۃ، وہ نماز کو مکمل کرے گا۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ، اگر کسی آدمی کا وطن ہو، کون سا وطن؟ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ، یعنی وطن اصلی ہو، یعنی جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ اس کا موجود ہو، فَانْتَقَلَ عَنْهُ، اور کوئی آدمی اس سے منتقل ہو جائے، وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ، اور اپنے یعنی بچوں کو لے کر، اپنے اہل والوں کو لے کر وہاں سے منتقل ہو کر ایک دوسری جگہ پر شرعی مسافت کے اوپر وہ چلا گیا ہے اور وہاں پہ اس نے سکونت اختیار کر لی ہے، مطلب پکا وہاں پہ منتقل ہو گیا مستقل طور پر، پھر ثم سافر، پھر کبھی سفر کرتا ہے، فدخل وطنہ الاول، پہلے وطن کے اندر جہاں پہ وہ پیدائشی طور پر وہاں پہ گزار رہا تھا وہاں پر داخل ہوا، لم یتم الصلاۃ، وہ وہاں پہ نماز کو مکمل نہیں کرے گا۔ تو عزیز طلبہ اکرام، یہ وطن کیا چیز ہوتی ہے، وطن کی کتنی قسمیں ہیں، تو ان کو ہم ایک مائنڈ میپ کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، وطن کہتے ہیں کہ جہاں پہ انسان رہ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس جگہ کو وطن کہتے ہیں۔ تو اس کی اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم تو یہ ہے کہ جہاں انسان رہ رہا ہے اس کا نام ہے وطن اصلی، وطن اہلی بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں پہ انسان کی پیدائش ہوئی ہے یا جہاں پہ انسان کے والدین اور اس کا پورا گھر بار وہاں پہ رہتا ہے اور فیملی وہاں پہ وہ رہائش پذیر ہے، اور یعنی پیدائش سے لے کر آج تک مطلب وہ وہیں پر رہ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں وطن اصلی۔ دوسری قسم ہوتی ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کسے کہتے ہیں؟ وطن اقامت کے جہاں پر انسان جا کر 15 دن کی نیت کر لے اور وہاں پہ وہ 15 دن کی نیت سے ٹھہر جائے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کا وطن اقامت ہے، کہ یہاں پہ اس نے 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت سے یہ یہاں پہ رہ رہا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے وطن سکنا، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پہ 15 دن سے بھی کم
کہیں ٹھہر گیا، سفر کیا اور 2 دن کے لیے ایک جگہ پہ ٹھہر گیا، یا 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، یعنی 15 دن سے کم کہیں پہ ٹھہر گیا. تو یہ 3 قسمیں ہوتی ہیں وطن کی. اب یاد رکھیں کہ جب تک انسان اپنے وطن اصلی کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں تو وہ پوری نماز پڑھتا ہے، مکمل نماز پڑھتا ہے، کوئی مسافر وہ نہیں ہے. جب تک اپنے وطن اصلی کے اندر ہے، یا کہیں سے واپس آ جائے پھر وطن اصلی کے اندر آ جائے تو پھر بھی وہ پوری نماز پڑھتا ہے. لیکن یہ وطن اصلی جس جگہ پر یہ ہے، اس جگہ پر مثال کے طور پر یہ کراچی کا اس کا وطن اصلی ہے، تو یہ کراچی کے اندر جب تک ہے تو وہ مقیم ہے. جب واپس کہیں سے بھی آئے گا زندگی میں تو پھر وہ وہیں پہ مقیم رہے گا. ہاں الا یہ کہ یہ وطن اصلی کب باطل ہوگا کہ اگر پھر یہ کراچی میں 15 دن سے کم کی نیت سے آئے تو یہ مسافر ہو. یہ وطن اصلی اس کا کب باطل ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس کے باطل ہونے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کسی اور جگہ کو اپنا وطن اصلی بنا لے. یعنی یہاں سے کراچی سے وہ لاہور شفٹ ہو گیا ہے اور لاہور کو اس نے اپنا وطن اصلی بنا دیا ہے، وہاں پہ گھر بھی منتقل کر دیا ہے، زمین جائیداد وغیرہ مکانات وغیرہ کراچی میں ہیں، کسی کو کرائے پر دیے ہیں، کسی کو کیا ہوا ہے، لیکن خود جو ہے وہ ود فیملی وہ مکمل طور پر وہ شفٹ ہو گیا لاہور کے اندر، اور وہاں پہ وہ اپنی ملازمت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے. اور اب اس نے کراچی جو ہے وہ مستقل رہائش کے لیے جانے کا اس کا زندگی میں آگے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ مستقل طور پر کراچی اس طور پر جاؤں گا کہ پھر واپس نہیں آؤں گا. اس طرح کا کوئی اس کا عزم نہیں ہے. یاد رکھیں یہاں پہ عزم کے ساتھ سارا تعلق ہے انسان کا ان احکامات کی تبدیلی میں. تو اس کا آئندہ کوئی عزم نہیں ہے کہ میں کراچی کہیں جا کر دوبارہ وہاں پہ رہائش پذیر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس آدمی کو سمجھ لیں کہ اس نے اپنا وطن اصلی چینج کر دیا ہے اور اب اس نے جو ہے وہ وطن اصلی لاہور کو بنا دیا ہے. لہٰذا اب جب بھی کراچی جائے گا تو یہ اگر 15 دن سے کم کی نیت سے جا رہا ہے تو پھر وہ وہاں پہ مسافر ہوگا. اچھا، یہ وطن اصلی جو باطل ہوگا صرف ایک ہی چیز سے باطل ہوگا کہ اپنے مثل سے ہی باطل ہوگا کہ کوئی کسی اور جگہ کو اپنا وطن اصلی بنا دے. لہٰذا اگر اس سے سفر کیا کراچی سے لاہور 15 دن کے لیے کیا، 20 دن کے لیے کیا، مہینے کے لیے کیا، 4 مہینے کے لیے کیا اور فیملی لے کر آ گیا، لیکن واپس جانا ہے کراچی، تو لہٰذا وہ کراچی اس کا وطن اصلی برقرار ہے. وطن اقامت کس چیز سے باطل ہوتا ہے؟ جہاں پہ آپ نے 15 دن کی نیت کر کے آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور اب آپ نے وہاں سے وطن اصلی کی طرف منتقل ہو گئے، یعنی لاہور آپ آئے تھے صرف 15 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے یا 4 مہینوں کے لیے، یہ آپ کا وطن اقامت تھا. اب آپ نے واپس جانا ہے کراچی تو وطن اصلی کی طرف چلے گئے، تو وطن اصلی کی طرف جانے کی وجہ سے آپ کا یہ وطن اقامت جو لاہور کا ہے یہ باطل ہو جائے گا. لہٰذا جب آپ پھر دوبارہ لاہور آئیں گے تو 15 دن سے کم کی نیت سے جب آئیں گے تو آپ یہاں پہ مسافر ہوں گے، مقیم نہیں ہوں گے، آپ کا یہ وطن اقامت باطل ہو گیا ہے. نمبر 2، مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وطن اقامت جو ہے وہ وطن اصلی کی طرف جانے سے بھی باطل ہو گیا اور وطن اقامت کی طرف جانے سے بھی باطل ہو گیا کہ لاہور میں آپ 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت سے ٹھہرے ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ وہاں سے آگے چلے گئے. آپ وہاں سے مثال کے طور پر راولپنڈی آ گئے یا اسلام آباد آ گئے. تو اسلام آباد آپ 15 دن کی نیت سے وہاں پہ ٹھہر گئے، تو وہاں پہ جب آپ نے ایک وطن اقامت سے دوسرے وطن اقامت کی طرف شفٹ ہو گئے تو یہ پہلا وطن اقامت اپنی مثل سے باطل ہو جائے گا. اور نمبر 3، انشاء سفر، یعنی وطن اقامت جہاں پہ آپ 15 دن کی نیت سے ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے آپ نے سفر کر دیا آگے، اور وہاں سے سفر کر کے آپ جو چلے گئے ہیں تو وہ آگے کسی اور جگہ پہ صرف سفر کیا ہے، یعنی 78 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر آپ آگے کر رہے ہیں اسلام آباد سے. مثال کے طور پر آپ اسلام آباد سے پھر واپس آ گئے ہیں ادھر یعنی مانسہرہ کی طرف، یا آپ وہاں سے کہیں اور سفر کے لیے چلے گئے 80 کلومیٹر اور وہاں سے نکل گئے، تو اس طرح نکلنے سے بھی آپ کا یہ سفر وطن اقامت یہ باطل ہو جائے گا. تو وطن اصلی اور وطن اقامت اور اس طریقے سے انشاء سفر، ان تینوں سے ہی آپ کا یہ وطن اقامت باطل ہو جائے گا. یعنی مطلب یہ کہ دوبارہ جب آپ لاہور میں جائیں گے تو آپ کا وطن اقامت وہاں پہ باطل ہے. اگر 15 دن سے کم کی نیت سے وہاں پہ جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ مسافر ہوں گے. پرانے وطن اقامت کی وجہ سے آپ وہاں پہ جا کر پوری نماز نہیں پڑھ سکتے. اس میں ایک چیز ذرا غور کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وطن اقامت کے اندر آپ اگر اس طریقے سے رہ رہے ہیں کہ وہ آپ گھر تو آپ کا ساتھ نہیں ہے، یا یہ کہ گھر ساتھ ہے، بیوی بچے ہیں اور ملازمت کے طور پر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں، ادارے کی طرف سے گھر ملا ہوا ہے یا آپ کا اپنا گھر ہے، تو وہاں پہ ملازمت آپ کی چونکہ ہے اور آپ نے آئندہ بھی زندگی میں ملازمت وہیں پہ کرنی ہے، تو اگر آپ کا گھر ہے پھر بھی نہیں ہے پھر بھی، لیکن آئندہ بھی آپ کا یہ
یہ ذہن میں عزم ہے کہ کہیں کسی وقت میں اس لاہور کے اندر جو میری ملازمت کی جگہ ہے اس میں نے شفٹ ہونا ہے اور میں نے یہاں ایک وقت آئے گا کہ میں مستقل یہیں رہوں گا. فی الحال آپ وہاں پہ ملازمت کر رہے ہیں, ادارے کی طرف سے ملا ہوا کمرہ ہے اور وہاں پہ آپ کی رہائش ہے اور آپ نے وہاں پہ ایک سکونت اختیار کی ہوئی ہے, تو اس کو بھی فقہا نے جدید فتوے کے اندر اس کو شامل کیا ہے کہ یہ آپ کا سمجھ لیں کہ ایک طرح کا یہ وطن اصلی ہے, ایک طرح کا یہ بھی وطن اصلی ہے ملازمت کی جگہ. اور جب تک آپ اس ادارے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, جاب کر رہے ہیں اس جگہ پر, لہٰذا اگر آپ یہاں سے کراچی جائیں گے تو کراچی آپ کا وطن اصلی پہلے سے ہوگا اور ادھر بھی آپ کا یہ وطن اصلی ہوگا. یہاں پہ آپ نے مستقل کراچی کو بھی نہیں چھوڑا اور مستقل لاہور کو بھی ابھی تک نہیں چھوڑا, لہٰذا اس صورت میں آپ کے دو وطن اصلی ہوں گے. لہٰذا کراچی جائیں گے 2 دن کے لیے تو وہاں پہ بھی پوری نماز پڑھیں گے, لاہور 3 دن کے لیے آئیں گے تو وہاں بھی پوری نماز پڑھیں گے. تو یہ ایک جدید فتاوی میں اس کو شامل کیا ہے. تیسرا ہے وطن سکنا. وطن سکنا کہ کہیں پہ سفر کیا, 15 دن سے کم کی نیت سے ٹھہرے, 2 دن ٹھہرے, 3 دن ٹھہرے, وہاں سے آگے نکل گئے. تو وطن سکنا تو ویسے بھی وہ مسافر ہی آدمی اس میں ہوتا ہے, تو وہاں سے آپ وطن اصلی کی طرف جائیں پھر بھی وطن سکنا باطل ہو جائے گا. اس وطن سکنا سے آگے پھر مزید آگے کسی اور کو وطن سکنا بنا لیں, 2 دن کسی اور جگہ پہ جا کر ٹھہر لیں, پھر وہاں سے آگے کوئی سفر کر لیں, تو یہ انشاء سفر اور اس طریقے سے وطن سکنا سے آگے دوسرے وطن سکنا کی طرف چلے جانا یا وطن اصلی کی طرف چلے جانا, ان سب سے یہ وطن سکنا آپ کا باطل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ دوبارہ اس جگہ پر آپ آئیں تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو مقیم ہوں کیونکہ میں نے 1 دن پہلے یہاں پہ ٹھہرا تھا, نہیں, بلکہ آپ کا وہ وطن سکنا باطل ہو جائے گا یہاں سے سفر کرنے کے ساتھ ہی. تو یہ ذرا اس خلاصے کو آپ نوٹ فرما لیں. تو اس لیے فرمایا کہ کسی کا وطن تھا فانتقل عنہ, اس سے وہ منتقل ہوا اور کسی اور جگہ کو اس نے اپنا وطن بنا لیا. ثم سافر, پھر وہاں سے اگر اس نے سفر کیا اور فدخل وطنہ الاول, پہلے وطن کے اندر داخل ہوا, تو لم یتم الصلاۃ, وہ وہاں پہ پوری نماز نہیں پڑھے گا, وہ قصر پڑھے گا کیونکہ اس نے اپنا وطن اصلی چینج کر دیا ہے. تو یہ وطن اصلی اپنے دوسرے ہم مثل وطن اصلی کے چینج کرنے سے باطل ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پہ اس عبارت کا تعلق اس سے تھا. وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَن يُقِيمَ بِمَكَّةَ وَمِنَىٰ 15 يَوْمًا, اگر مسافر نیت کرے کہ وہ مکہ کے اندر اور منا, مکہ اور منا جو 2 الگ الگ جگہ ہیں, اس میں 15 دن ٹھہرے گا. فرماتے ہیں کہ لم یتم الصلاۃ, وہ نماز پوری نہیں پڑھے گا, وہ پھر بھی مسافر ہی رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے, اصول یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر اقامت کی نیت کرنی, تو اقامت کا مطلب ہی یہ ترک السفر ہے نا, تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ہی جگہ پر 15 دن کی نیت کرنی ہے, جبکہ اس نے 2 الگ الگ جگہوں پر کر لی ہے. جس طریقے سے تبلیغی جماعت جاتی ہے تو اگر وہ الگ الگ بستیاں ہیں اور وہ بستیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ان میں اگر وہ ہیں قریب لیکن ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں, اس میں اگر وہ 15 دن کی نیت کرتے ہیں تو وہ مسافر ہی رہیں گے. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر 2 الگ الگ جگہوں پر آپ کی 15 دن کی نیت ہے کہ 7 دن ایک جگہ, 8 دن دوسری جگہ, 5 دن ایک جگہ, 10 دن دوسری جگہ, تو آپ کی یہ اس کی وجہ سے آپ مقیم نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی 2 الگ الگ جگہ ہیں, ایک جگہ پہ آپ کی 15 دن کی نیت نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ مکمل نماز نہیں پڑھے گا. لیکن یاد رکھیں اس مسئلے کے اندر اب جدید فتویٰ یہ ہے کہ چونکہ مکہ کا شہر اتنا پھیل گیا ہے کہ وہ منا اس کا ایک محلہ بن گیا ہے, منا اس کا ایک فنا بن گیا ہے اور اس کے اندر آ گیا ہے. لہٰذا اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ منا الگ ہے مکہ الگ ہے, بلکہ اب مکہ اور منا دونوں ایک ہی چیز ہو گئی ہیں. لہٰذا اگر کوئی آدمی مکہ اور منا کے اندر 15 دن کی نیت کرتا ہے تو وہ مسافر ہی, وہ مقیم ہو جائے گا, وہ مسافر نہیں رہے گا, کیونکہ اب تو وہ ایک جگہ ہے. جیسے کہ کراچی کے اندر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں یہاں پہ ایک جگہ پہ قائد آباد کی طرف یا جو مزار ہے قائد اعظم کا, وہاں میں 10 دن ٹھہروں گا اور اس طرف ٹول پلازے کے پاس میں 5 دن ٹھہروں گا. تو یہ 2 الگ الگ جگہوں پہ آپ نے نیت کی ہے لیکن شہر ایک ہے, لہٰذا وہاں پہ آپ پھر بھی مقیم ہو جائیں گے, ایک ہی جگہ پہ آپ کی نیت سفر ہوگی. والجمع بین الصلاتین, یہ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے کہ یہ متفرق مسائل چونکہ چل رہے ہیں نا آخر میں, تو متفرق مسائل میں ایک یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ اچھا یاد رکھیں یہ جو مکہ اور منا کا جو انہوں نے بتایا یہ ایک مثال دی ہے, ورنہ اصول یہ ہے کہ 2 ایسی جگہیں کہ جو ایک ہی شمار ہوتی ہوں, تو وہاں پہ اگر الگ الگ جگہوں پہ نیت کر لی ہے تو وہ انسان مقیم ہو جائے گا 15 دن کی نیت سے. اور اگر 2 جگہیں ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل الگ تھلگ ہیں, نام بھی ان کے چینج ہیں اور وہ ایک دوسرے کے محتاط یا مضافات میں نہیں آتی, تو وہ جگہیں الگ الگ شمار ہوں گی, اور وہاں پہ انسان اگر 15 دن کی نیت الگ الگ جگہوں پر کاٹ کر وہ کر رہا ہے, 10 دن ایک جگہ, 5 دن دوسری جگہ, تو اس سے پھر وہ مسافر ہی رہے گا, مقیم نہیں ہوگا. یہ ایک اصول تھا.
آگے جی متفرق مسائل میں یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین للمسافر، کہ مسافر کیا دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ سکتا ہے؟ جمع بین الصلاتین کا یہ مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کو عصر کے وقت کے اندر پڑھ لے، اور عصر کے اندر اور ظہر کی عصر دونوں کو ملا کر پڑھ دے، مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں ملا کر پڑھ لے ساتھ، کیا ایسا کر سکتا ہے؟ فرماتے ہیں یجوز فعلا ولا یجوز وقتا، یعنی فعلا تو کر سکتا ہے۔ فعلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لے، یعنی ظہر کو اس کے آخری وقت میں پڑھ لے، مثال کے طور پر ظہر کا وقت 5 بجے ختم ہو رہا ہے تو وہ 4:55 پر ظہر کی نماز پڑھ لے، مسافر ہے تو گاڑی کھڑی کرے اور اس نے 4:55 پر اپنی ظہر کی نماز کے 2 فرض پڑھ لیے، مسافر ہے، لہٰذا جو ہی 2 فرض پڑھے تو فوراً 5 بجے آگے عصر کا وقت داخل ہو گیا تو فوراً عصر کی 2 رکعت پہ وہ پہلے وقت میں پڑھ لے۔ تو اس طریقے سے ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں، دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں پڑھ لے گا، اس کو کہتے ہیں فعلاً اس نے گویا کہ کیا کر لیا ہے، نمازوں کو جمع کر لیا۔ تو یہ درست ہے کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت میں ہو گئی ہے۔ ولا یجوز وقتاً، وقتاً جائز نہیں ہے، کیا مطلب کہ ایک نماز کو دوسرے کے وقت کے اندر پڑھنا ہے، مطلب ظہر کو اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھنا، مغرب اور عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھنا، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اپنے اپنی جگہ پر دلائل ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ فتویٰ اس پر ہے کہ اس طریقے سے جمع صوری یعنی جمع فعلی تو کر سکتے ہیں لیکن جمع حقیقی نہیں کر سکتے، یا البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کر سکتے ہیں کہ اگر بارش ہے، سفر ہے، عذر ہے تو ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور احناف کی دلیل یہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وتجوز الصلاۃ فی سفینۃ قاعدا۔ آگے متفرق مسائل میں سے یہ ہے کہ نماز کشتی کے اندر جائز ہے قاعدا بیٹھ کر، علی کل حال، ہر حال میں۔ امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے کہ عذر ہو یا نہ ہو، چونکہ عذر غالب ہے کہ یہاں پہ انسان گر جائے گا، تھوڑی دیر بعد کوئی مطلب ایسا ہے کہ کشتی حرکت میں آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ انسان وہاں سے گر جائے کھڑے کھڑے، تو اس لیے پہلی سے ہی اگر بیٹھ کر ابھی اگر عذر نہیں بھی پایا جاتا پھر بھی درست ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعندہما لا تجوز الا بعذر، عذر ہو تو جائز ہے، بغیر عذر کے کھڑے بیٹھ کر نماز پڑھنا فرض نماز کشتی کے اندر بھی جائز نہیں ہے، اس طریقے سے ہوائی جہاز کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل بھی فتویٰ اسی پر ہی ہے صاحبین کے قول پر، عذر ہے تو بیٹھ کر پڑھے، عذر نہیں ہے تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا پڑے گا، کیونکہ فرض ہے قیام کرنا نماز کے اندر۔ ایک متفرق مسئلہ ہے کہ ومن فاتت الصلاۃ فی السفر، کسی کی نماز سفر کے اندر فوت ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کہ سفر کی جو نماز فوت ہوئی وہ 2 رکعت ہوتی ہے، تو قضاها فی الحضر، اگر گھر میں حضر کے اندر آ کر وہ اس کی قضا کر رہا ہے تو قضاها رکعتین، 2 رکعت پڑھے گا۔ ایسا نہیں کہ گھر میں اندر آ کر وہ فرض چینج ہو جائے اور وہ 2 سے 4 بن جائے، نہیں، نماز جس حالت میں قضا ہوئی ہے اسی حالت میں اس کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ ومن فاتتہ صلاۃ فی الحضر، اگر گھر کے اندر کوئی نماز اس کی قضا ہوئی تھی اور پھر سفر میں اس کو ٹائم مل گیا کہ میں ان قضا نمازوں کو پڑھوں، تو فرمایا قضاها فی السفر 4، اور وہ سفر کے اندر بھی وہ 4 رکعت ہی پڑھے گا، کیونکہ وہ جہاں پہ قضا ہوئی ہے اس وقت وہ 4 رکعت اس پہ لازم ہوئی ہے۔ والعاصی والمطیع فی السفر فی الرخصۃ سواء، احناف کا مسلک یہ ہے کہ عاصی گنہگار آدمی سفر کر رہا ہے، والمطیع اور فرمانبردار آدمی، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار آدمی، مطیع اطاعت کرنے والا سفر کر رہا ہے، تو کہتے ہیں سفر میں پھر رخصتی، رخصت کے اندر، رخصت کے حکم میں یہ سب برابر ہیں، یعنی 2 رکعت پڑھنا اور افطار کی اجازت اور اس طریقے سے جتنے بھی احکامات سفر کے اندر لاگو ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے، یہ گنہگار کے لیے بھی ہوں گے اور فرمانبردار کے لیے بھی ہوں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہوں گے، فرمانبردار کے لیے ہوں گے لیکن گنہگار کے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ تو گناہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو ہم اتنی بڑی نعمت کیوں دیں؟ تو یہ ان کا مسلک ہے۔ جبکہ احناف کا مسلک یہ ہے کہ آیات ساری جو ہیں کہ وہ ساری کی ساری آیات احادیث جو سفر کے احکامات سے متعلق ہیں وہ مطلقاً ہیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ گنہگار کے لیے نہیں ہیں، یہ صحیح کے لیے ہیں۔ ایک تو یہ جواب، دوسرا یہ کہ نفس سفر تو کوئی گناہ نہیں ہے نا، گناہ تو اس کے بعد پھر انسان کرتا ہے، جو نفس سفر کر رہا ہے تو وہ تو مطیع اور فرمانبردار اور گنہگار ایک ہی گاڑی میں کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ فرمایا کہ رخصت میں وہ برابر ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ ہم نے آج مکمل کر لیا ہے، آپ نے پچھلے سبق کو بھی اس سبق کو دونوں کو ملا کر آپ نے اس باب صلاۃ المسافر کو سمجھنا ہوگا۔ بہت اہم مسائل اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور اس میں آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔